لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على نبينا والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الهاشمي القرشي الأسدي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين سيد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الدعوة النبوية والرسالة الهادية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية والولود القاسمية والحجة الرضوية والجود الذهبية والنخاوة النخوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم وبالحق. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبات قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز کلام میں تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس نے سب سے قدرت سے ہر کی جان ہے. وہ پروردگار عالم، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ علیم، وہ کریم، وہ خدار، وہ جبار، وہ حنان، وہ منان، وہ دیان، وہ قربان، وہ مالک کائنات کی چودانے کو شکافتہ کر کے اس میں سے کوکل نکالنے والا، وہ اول و اولین، وہ آخر و آخرین، وہ پروردگار کی جس نے ہمیں اتنی عظمت دی کہ ہم اس فرش عطائے حسینی پر حاضر ہو سکے. عزیزان گرامی، آپ حضرات کئی روز سے مسلسل مجلس سماعت فرما رہے ہیں، اور عزیزان گرامی یہ جو مجلس ہے، یہ جو ہم ماتم کر رہے ہیں، دوہا پڑھ رہے ہیں، مرثیہ پڑھ رہے ہیں، یہ اصل میں ہم اہل بیت کو یاد کر رہے ہیں. یہ اہل بیت کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کیونکہ ہمارے امام جعفر صادق صل علی محمد وآل محمد وسلم. ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے غم کو یاد کر کے غمگین ہو جائے تو اس کا سانس لینا تسبیح ہے. آپ کو یہ حدیث سننے کے بعد آپ کو رمضان المبارک کی حدیث یاد آئی ہوگی کہ رمضان میں سانس لینا تسبیح ہے، تسبیح پروردگار ہے. لیکن عزیزان گرامی، ہمارے چھٹے امام نے یہ معین نہیں کیا کہ محرم میں اگر تم ہمارے غم کو یاد کر کے غمگین ہو جاؤ تو تمہارا سانس لینا تسبیح ہے، بلکہ کلن بیان کیا ہے یعنی کہ اگر ہم پورا سال بھی ایمان کے غم کو یاد کر کے غمگین ہو تو ہمارا پورا سال سانس لینا تسبیح پروردگار ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، کبھی روح کے ذریعے سے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی جان کے ذریعے سے، کبھی ثمرات کے ذریعے سے. تمہارا
میں سب سے پہلے صبر اور اللہ کی مثال پیش کرتی ہوں. جیسے کہ شریعت میں حکم آیا ہے کہ عورتوں کا پردہ کرنا ہے، عورتوں کو حجاب کرنا ہے، پھر چاہے گرمی ہو، چاہے بارش ہو، چاہے سردی ہو، چاہے زمانہ، چاہے دنیا والے کچھ بھی کہے کہ اسلام میں عورتوں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے، اسلام میں عورتوں کو پردے میں قید کر دیا جاتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، ہم ان باتوں پر صبر کر کے اطاعت پروردگار کرتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، ہمارے درمیان میں کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ جو مجبوری کو صبر کا نام دیتے ہیں. واقعاً اہل بیت کے سوا صبر کی اصل ڈیفینیشن کو بیان نہیں کر سکتا. میں بی بی فاطمہ کی پردے کی سیرت پیش کرتی ہوں کہ رسول خدا، رسول اسلام کو حکم ہو رہا ہے کہ اگر کہ عیسائی قرآن آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، لاکھ سمجھانے کے بعد باطل پر اڑے رہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں. پر یہاں پر اللہ نے رسول اسلام کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ نشانہ، کہ عورتوں کو لے جانا ہے، کہ رسول خدا سلوات پر اللہ نے رسول اسلام کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ نشانہ، کہ رسول تم اپنی عورتوں کو لے جانا. لیکن رسول اسلام فقط اس شخصیت کو لے گئے، فقط اس خاتون کو لے گئے کہ جو کسا کے نیچے حاضر تھی. اور جب یہ حدیث کسا کا واقعہ ہوا، چادر کے نیچے پنجتنے پاک جمع تھے، تو سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی چادر کے نیچے داخل ہونا چاہتی ہوں. تو رسول اسلام نے کہا کہ اے سلمہ، آپ خیر پر ہیں، لیکن آپ اس چادر کے نیچے داخل نہیں ہو سکتی. وہ لوگ جنہیں اہل بیت کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی، انہوں نے کہا کہ ازواج رسول اسی لیے چادر کے پیچھے نہیں آ سکتی کیونکہ چادر چھوٹی تھی. اگر چھوٹی تھی، اس میں صرف 5 افراد آ سکتے تھے، تو میں ان سے یہ کہوں گی کہ اگر اہل بیت میں ازواج رسول تھی اور چادر کے اندر اسی لیے داخل نہیں ہو سکی کہ چادر چھوٹی تھی، تو مجھے بتائے کہ مبینہ کا میدان تو چھوٹا نہیں تھا. اور یہاں پر ایک بات اور کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف کتاب خدا کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو ان سے یہی کہوں گی کہ پروردگار عالم نے آئے مباہلہ میں یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید کو لے کر میدان میں جاؤ، بلکہ کہا ہے کہ اہل بیت کو لے کر مباہلہ میں جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کافی نہیں ہے، اور شاید اسی کو 4 مصروں میں تحریر کرتا ہے. کلام پاک سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا، کلام پاک سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا حسن و فاطمہ حیدر و حسن کے بغیر. کلام پاک سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا حسین و فاطمہ حیدر و حسن کے بغیر. مباہلہ یہ صدا دے رہا ہے برسوں سے، مباہلہ یہ صدا دے رہا ہے برسوں سے، کتاب کام نہ آئے گی بچن کے بغیر. سلوات میں بی بی فاطمہ کی سیرت سے پردہ بیان کر رہی تھی کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جو یہ انداز تھا اہل بیت کا مباہلہ کے میدان میں آنے کا، تو سب سے آگے رسول اسلام چل رہے تھے، اور آپ کے دستے مبارک کو امام حسن نے تھاما ہوا ہے، آپ کی گود میں امام حسین ہے، اور رسول اسلام کے پیچھے بی بی فاطمہ زہرا چل رہی ہے، اور سیدہ کے پیچھے مولا کائنات چل رہے ہیں. اب میں نے سنا ہے کہ رسول اسلام جب آئے تو جس جگہ پر رسول اسلام کا قدم پڑتا تھا، اسی جگہ پر سیدہ قدم رکھتی تھی، اور جب سیدہ قدم رکھتی تھی تو اسی جگہ پر مولا کائنات قدم رکھتے تھے. یعنی سب سے پہلے رسول اسلام کا قدم پڑتا تھا، پھر اس کے اوپر سیدہ
على محمد وآل محمد وسلم. مولا نعرہ لگانے والے کو اور نعرہ کا جواب دینے والے کو سلام. چنانچہ میں صبر و الطاحہ اور صبر و المصیبہ کا بیان کر رہی تھی. چند جملوں میں مولا کائنات کی سیرت پیش کر رہی ہوں کہ مولا کائنات کے گھر کے دروازے پر لوگ آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے اور مولا کائنات کے گھر کے دروازے پر آگ لگا دی اور اس در کو سیدہ کے اوپر گرا دیا گیا. مولا کائنات کی نظروں کے سامنے ابھی بھی مسائل کی طرف نہیں بڑھ رہی ہوں. عزیزوں، یہ وہی علی ہے کہ جو فاتح خیبر بھی ہے، فاتح خندق بھی ہے، کہ جو 83 جنگیں فتح کر کے بیٹھے ہیں، جس نے پتھر پر علم گاڑ دیا تھا، جس نے درے خیبر کو اکھاڑ دیا تھا. یہ اسی علی کی نظروں کے سامنے کہ جس سے رسول اسلام شب ہجرت کہہ رہے ہیں کہ اے علی کل امانتیں واپس کر کے آنی ہے اور جو گھر کی عورتیں ہیں ان کو لے کر مدینے آنا ہے. اب اگلے دن مولا کائنات نے امانتیں واپس کی اور رسول کے گھر کی عورتوں کو لے کر چلے کہ راستے میں ابو جہل تلوار لے کر تقریباً 300 افراد کو لے کر مولا کائنات کا راستہ روک لیا. مولا کائنات نے فوراً تلوار کھینچ لی اور پورا راستہ خالی ہو گیا. یہ ہے مولا کائنات کی شجاعت. عزیزان گرامی، یہ وہی علی ہے کہ جس کی سیرت یہ ہے کہ جب میدان میں جاتے ہیں تو پہلے تقریر کرتے ہیں، پہلے کچھ جملات بولتے ہیں، شاید سامنے والا دشمن باتوں سے میری طرف آ جائے، شاید باتوں سے سمجھ جائے. لیکن مولا کائنات کی یہ سیرت ہے، اس نے مولا کائنات کی یہ سیرت ہے کہ فوراً تلوار کھینچ لی. مولا کائنات نے اس لیے تلوار کھینچ لی کیونکہ مولا کائنات کے ساتھ خواتین تھیں، مولا کائنات کے ساتھ رسول کے گھر کی عورتیں تھیں. مولا کائنات کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آج اس زبان سے سمجھایا جائے، لیکن آج وہی علی کے سامنے جلتا ہوا در سیدہ کے اوپر گرایا جا رہا ہے. اس علی کی نظروں کے سامنے یہ ہے علی کا صبر. رسول اسلام نے وصیت کی تھی کہ صبر و الطاحہ اور صبر و المصیبہ کو سمجھیں. رسول اسلام نے وصیت کی تھی اسلام کی بقا کے لیے، اے علی اسلام کی بقا کے لیے جو واقعہ رونما ہوگا تو تلوار نہ کھینچنا. مولا کائنات نے رسول کی اطاعت میں صبر کیا. یہ ہے صبر و الطاحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. اہل بیت ہمیں بتائیں گے کہ صبر کیا ہے. مولا کائنات جو اتنی طاقت رکھنے کے باوجود صبر کر رہے تھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. مولا کائنات جو اتنی طاقت رکھنے کے باوجود صبر کر رہے ہیں، شجاعت رکھنے کے باوجود صبر کر رہے ہیں. امام حسین امام حسن کے جنازہ لے کر جا رہے تھے کہ تیروں کی بارش ہو گئی. امام حسین نے صبر کیا. یہاں پر 18 بنی ہاشم بھی موجود ہے. پھر ولید کا دربار آیا اور ولید کے دربار میں جب آپ کو معاویہ کی ہلاکت کی خبر سنائی گئی تو امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں عزیزو، امام حسین اپنی طرف سے جنگ شروع نہیں کرنا چاہتے تھے. اگر امام حسین معاویہ کی ہلاکت پر اظہار خوشی کرتے تھے تو شاید دشمنوں کو یہی بہانہ مل جاتا. امام حسین نے صبر کیا. اس کے بعد مدینہ چھوڑنے پر امام حسین نے صبر کیا. یہ بیویوں کا مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے رونا اور بحران بپا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. اور وہ مدینہ کی جس میں ماں کی بھی قبر ہو، بھائی کی بھی قبر ہو، رسول کی بھی قبر ہو، اس مدینے کو چھوڑنے پر امام حسین نے صبر کیا. اس کے بعد مکے میں لے گئے. مکے میں پہنچے، مکے کو چھوڑنے پر مجبور کیا. 2 محرم کو والد کربلا ہوئے. 4 محرم کو یزیدیوں نے کہا کہ قیام کو دریے سے ہٹا دو. امام حسین نے قیام کو ہٹانے پر بھی صبر کیا. اب روزے عاشور آ گیا ہے. امام حسین اصحاب کی شہادت پر صبر کر رہے تھے، اپنے انصار کی شہادت پر صبر کر رہے
اور ایسے صبر کہ جب کوئی شخص جاتا اور شہید ہو کر آتا تھا تو آپ کے چہرے پر جو اطمینان تھا وہ اور بڑھتا جاتا تھا۔ عصر عاشور تک دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کے اطمینان کا یہ عالم تھا کہ دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین مسکرا رہے ہیں۔ تبھی کہا گیا ہے کہ قطرہ دل میں لیے ایک سمندر سے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جو آئے تو بہت تھے حسین۔ سرفرشتوں کے یہاں آج بھی ہم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں سے بھی کم ہوتے ہیں۔ ہاں زادارو، امام حسین نے بڑا صبر کیا، لیکن ان کے ساتھ مولا عباس نے بھی صبر کیا۔ جہاں مولا حسین نے صبر کیا وہاں مولا عباس نے بھی صبر کیا۔ اگر امام حسن کے جنازے پر امام حسین نے صبر کیا ہے تو مولا عباس نے بھی صبر کیا ہے۔ مولا